بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے تعمیر کعبۃ اللہ کی تاریخ۔ تمام مساجد میں افضل ترین مسجد مسجد حرام ہے اور تمام مساجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ تمام مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ ہم تمام مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعمیر کعبۃ اللہ کی تاریخ پر بیان کریں گے اور پھر اس کے متعلق سائنسی حقائق بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی مقرر ہوا۔ تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے تعمیر کی اور یہ کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر تھی۔ دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام سر انجام دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو طواف کعبہ کا حکم ہوا اور فرمایا گیا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ کی تیسری تعمیر حضرت شیث علیہ السلام نے فرمائی اور آپ علیہ السلام نے پتھر اور مٹی سے کعبۃ اللہ کی مرمت کر کے تیسری تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا اور طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو اوپر اٹھا لیا اور وہ جگہ جہاں بیت اللہ شریف تھا وہ جگہ اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، اور اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور یہ کعبۃ اللہ کی چوتھی تعمیر تھی۔ اس عظیم تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھانے کا کام سر انجام دیا۔ اس خاص تعمیر کا ذکر تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے کی اور پھر اس کے بعد 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم نے کی۔ 7ویں تعمیر پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصی بن کلاب نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور اثر نو بے مثال عمارت بنائی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سیلاب کے باعث کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو اس کی 8ویں تعمیر مکہ مکرمہ کے معزز قبیلہ قریش نے کی اور اس تعمیر میں نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ کعبۃ اللہ کی 9ویں تعمیر تب ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگباری سے کعبۃ اللہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے تعمیر کی۔ کعبۃ اللہ کی 10ویں تعمیر سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان نے 1040 سنہ ہجری میں کی اور یہ کعبۃ اللہ کی آخری تعمیر تھی، اور لہٰذا کعبۃ اللہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 405 سال کی ہے، کیونکہ 1040 ہجری میں تعمیر ہوئی اور آج 1445 سنہ ہجری ہے۔ عزیز سامعین، ہم نے آپ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تمام تاریخ بیان کی۔ اب ہم بیان کریں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے کعبۃ اللہ کے متعلق۔ ایک مصری سائنسدان الباسط نے 2015 میں اپنے انٹرویو میں ایک حیران کن انکشاف کیا۔ اس نے بتایا کہ نیل آرمسٹرانگ جب اسپیس میں گئے تو اس نے دیکھا کہ ارتھ سے کچھ ریڈیشنز نکل رہی ہیں۔ وہ زمین کو زوم کر کے دیکھنے لگا کہ وہ ریڈیشن کہاں سے نکل رہی ہیں۔ جب اس نے زمین کو زوم کر کے دیکھا تو پتہ چلا وہ ریڈیشن زمین کے وسط سے
مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ سے نکل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس نے یہ معلومات انٹرنیٹ پر بھی پوسٹ کی، مگر ٹھیک 21 دن بعد انٹرنیٹ سے ان معلومات کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد جب ناسا روورز مارس پر گئے تو وہاں سے زمین کی کچھ تصاویر لیں تو انہیں دوبارہ ویسی ہی ریڈیشن وہاں سے نکلتی دکھائی دی، اور یہ ریڈیشن مارس سے بھی آگے جا رہی تھی۔ تو شاید یہ وہی ریڈیشن تھی جو کعبۃ اللہ سے نکل رہی تھی، اور یہ ریڈیشن 7ویں آسمان پر موجود فرشتوں کے کعبہ بیت المعمور تک جاتی ہے اور اس سے جوڑتی ہے۔ خانہ کعبہ زمین کے عین وسط پر موجود ہے اور اس کے چاروں کونے زمین کی چاروں ڈائریکشن کی طرف ایگزیکٹ پوائنٹ کرتے ہیں، اور یہ لیٹسٹ ریسرچ سے پتہ چلا ہے۔ مصری سائنسدان الباسط کا کہنا ہے کہ اگر آپ ساؤتھ پول کے درمیان کمپس رکھیں، یعنی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے وسط میں کمپس رکھیں، تو کمپس کی نیڈل کبھی بھی حرکت نہیں کرے گی، کیونکہ میگنیٹزم زون 0 ہو جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے جو بھی انسان، جو بھی جاندار، جو کوئی بھی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے وہ صحت مند، تندرست، توانا رہتا ہے، کیونکہ اس کے جسم پر گریویٹی فورس کا بہت کم اثر ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کی صحت برقرار رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایک بار تو اپنی زندگی میں کعبۃ اللہ کی حاضری ضرور نصیب فرمائے، اور ہمیں کعبۃ اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔